بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ترجمہ تفسیر کے حوالے سے آیت 118 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیروں و نذیروں، خوشخبری دینے والا، و نذیروں اور ڈرانے والا۔ اچھا، ایک بات یہاں سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی حیثیت ہے، وہ بنیادی حیثیت تھی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بھیجا تھا اہل حق کے لیے خوشخبری دینے والا۔ اہل حق کو خوشخبری دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ خوشخبری کون سی؟ جنت کی خوشخبری، ٹھیک ہے، اور جنت کی تمام نعمتوں کی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اور نذیروں اور ڈرانے والا، جو بد عمل تھے، بد عملیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، کفر کرتے تھے، ان کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ بھائی تم ان چیزوں سے ہٹ جاؤ ورنہ تم لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیروں و نذیروں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہیں آپ سے سوال ہوگا، ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں سے، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے عمل کی بنیاد پر جہنم میں جاتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ اپنی بد عملی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا کام تھا حق پہنچانا، آپ نے حق پہنچا دیا۔ اب انسان کے ہاتھ میں دو رستے ہیں، ایک سیدھا رستہ، ایک غلط رستہ۔ اب وہ کون سا رستہ چنتا ہے؟ اگر وہ ایسا رستہ چنتا ہے جو اس کو جہنم میں لے کے جاتا ہے تو اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کو جو ہم نے بھیجا ہے وہ بشیروں و نذیروں، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو علماء یہود ہیں وہ ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جیسے مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمرو بن ہشام یا حضرت عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے تاکہ جو اسلام کی جو طاقت ہے اور وہ قوت ہے وہ بڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں چلے گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود والنصارى، یہودی اور جو عیسائی ہیں، نصارہ عیسائی کو کہتے ہیں، اور یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ آپ سے ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعوا، آپ پیروی کر لیں، حتیٰ یہاں تک کہ آپ پیروی نہ کر لیں، ملتہم، ان کے دین کی۔ اچھا، اب یہاں اللہ عز و جل واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ بہت کوشش کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو رسول مان لیں، آپ پر ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، کل کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہود اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہے۔ کل کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہود اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
بعد الذی جاءک من العلم، اور اگر آپ پیروی کریں گے، اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشوں کی، ان کی خواہشوں کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا۔ اصل میں ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے چل بھی پڑیں، ٹھیک ہے، اور ان کی بات مان بھی لیں، اور ان سے کوئی کمپرومائز ہو بھی جائے کہ چلو ہم تمہاری کچھ مانتے ہیں، تم ہماری مانتے ہو، اور یہ جو چیزیں ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو مالکا من اللہ میوں ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار۔ اصل میں جو مشرکین مکہ یا جو یہ لوگ تھے، یہ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کیا کرتے تھے کہ بھئی آپ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، یعنی کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ہم جو یہ الفاظ، ہم جو کچھ کہتے ہیں آپ اس کو تسلیم کر لیں، جو آپ کہتے ہیں ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس طرح ہم آپ کو بھی ہم مان لیتے ہیں، آپ ہمیں بھی مان لیں، یوں یعنی کہ ایک سلسلہ چلے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ان کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے، جب کہ آپ کے پاس واضح علم آ گیا، تو نہ اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ تو معزز بھائیوں بہنوں بزرگوں، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 119 اور 20 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔